روزہ رکھ کے روزے دی حالت کے اندر اپنی مال جان
کہ جڑے حق والے نے وہ ایک سائڈ تے ہو گئے نے، جڑے باطل والے نے وہ ایک سائڈ تے ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا البتہ تحقیق بے شک نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تہاڈی مدد کیتی ہے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بِبَدْرٍ مقام بدر کے اندر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس وقت تسی بے سر سامان سو، یعنی تہاڈے کول کوئی ساز و سامان کوئی نہیں سی، اللہ رب العزت نے اس وقت تہاڈی مدد اللہ رب العزت نے اس وقت مدد فرمائی ہے، جس وقت فرمایا کہ کوئی تہاڈے کول ساز و سامان کوئی نہیں سی، فرمایا کوئی تہاڈے کول اتنی طاقت نہیں سی۔ بھائی صاحب فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے جو حکم فرمایا نا کہ چلو میدان ساتھ کے آئے تو بدر کی جنگ کے تو چلو میدان بدر کے اندر، فرماتے تھے صحابہ کرام کو تلوار وہ سن جنہوں نے زنگ لگے ہوئے سن، ہاں جی آئے کہ چھری ہے نا گھر کے اندر انہوں اگر ایک زنگ لگ جائے تو وہ کسی شہر نوں کٹ نہیں سکتے، تو فرمایا تلواراں نوں زنگاں لگی ہوئے سن، زنگ لگے ہوئے سن، زنگ ٹوٹا سن، فرمایا کسی کافر دے توڑ بھی نہیں سلا سکتے کہ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، فرمایا اپنے غلاماں نوں تیار کر، فرمایا مدد میں کر دے گا، مدد میں کر دے گا، انہیں تھے کہ چھوٹی نہیں کر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا میں تہاڈی مدد کی تھی، میں تہاڈی مدد کی تھی ہے۔ ہن سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ تلوار لے کے آیا ہے، ہاں جی یا رب العالمین آپ نیزہ لے کے آیا ہے، یا آپ پرچی لے کے آیا بھی آ کے ابو جہل ابو لہب نے ماریا ہوئے، ہاں جی رب آپ تو نہیں تلوار لے کے آیا، ہاں جی آپ تو نہیں نہ پرچیاں لے کے آیا، لیکن اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تہاڈی مدد میں کیتی ہے، ہاں جی استغفروا للمؤمنین، فرمایا محبوبہ یاد کرنا للمؤمنین، اپنے سارے بیلیاں کو اکٹھا کر کے یاد کرو وقت استغفروا للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا محبوبہ میں 3000 فرشتے نہیں کر لیتا تمہارا دے کے، میں 3000 الف کہندے نے، ہزار نو ثلاثہ کہندے نے، 3 نو، فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، فرمایا محبوبہ میں 3000 فرشتے نہیں کر دیتے تلوار دے کے، اللہ نے تو فرمایا بلا، فرمایا ان تصبروا، اگر صبر کرو گے، اپنے غلاموں کو دس دے کہ اگر صبر کرو گے، بلا ان تصبروا وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، فرمایا محبوبہ اگر تیرے غلام صبر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو میں فوراً 5000 اور کر سکتا ہوں، میں 5000 اور کر دے گا، بلائے پھر فرمایا آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا پہلے میں 3 کر دے، کتنے کرنے 3000، پھر فرمایا بخمسۃ، فرمایا پھر میں 5000 کر لینے، 5 کے 3 8، فرمایا سونیا انہاں کو پریشان نہ ہو، اے بھاوے نظر 313 ہوندے نے، فرمایا کہ میں 8000 فرشتیاں نوں تلواراں دے کے جبل ملائکہ نے فرمایا نازل فرما، ہاں جی تے ہن ایتھے ایک جملہ نوٹ کر دو، سمجھ جاؤ اس گل نوں، اور اس گل نوں اپنے دل دے تخت تے لکھو، بڑا کمال دا جملہ ہے۔ ہن آئے تے ایسا فرشتے نے، اللہ فرما رہے ناصرکم اللہ، مدد میں کیتی ہے، آئے مدد میں کیتی ہے، سوال ہے ربا سونے کلیا تے فرشتے نہیں، ہاں جی تے یا تے آپ تلوار لے کے آؤ یا آپ کو پرچی نیزہ لے کے آؤ، لیکن ایتھے تو فرما رہے ہیں کہ میں فرشتیاں نوں کلیا ہے، تے دوسری جگہ نے فرما رہے ہیں مدد تہاڈی میں کیتی ہے، اللہ نے فرمایا او مسجد غوثیہ وچ بیٹھ کے میرے یار دے محبوب دا ذکر کرنے والے، میرے یار دے صحابہ دے تذکرے بیان کرنے والے، فرشتہ بھی تے میں کلیا ہے، فرشتہ بھی تے میں کلیا ہے، تے فرمایا فرشتیاں دی مدد کرنا دراصل میری مدد کرنا ہے، تے میں کہا کہ رولے کہندے سونے ہو جدوں اللہ نے فرما رہا ہے فرشتیاں مدد کیتی تے میں کیتی، تاں ہی کہ اسی داتا صاحب دی بارگاہ وچ جانے ہیں،
مدد کی تھی تو اللہ فرما رہا ہے میں کی ہے ایویں رب دے ولی مدد کرتے ہیں تے در اصل اور رب دی مدد ہوندی ہے کدی مدد ہوندی ہے رب دی مدد اور ایک جنگ بدر آخر اتنی کمال جنگ اور فوراً یہ کہ ہوتا ہے نا کچھ دن پہلے اعلان ہو گیا کہ لو جی یہ کام ہونا ہے فوراً پلان تیار ہو گیا کیوں ہوا آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پہاڑی دیکھیے کوہ صفا صفا مروا پہاڑیاں ہاں جی کوہ صفا سرکار اندر تے کھڑیا ہو کے نا آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا کی اعلان فرمایا سرکار نے نبوت کا آقا علیہ السلام کی 40 سال مبارک ہوئی عمر مبارک سرکار کی 40 سال سرکار کوہ صفا پہاڑی تے کھڑیا ہو کے فرمایا لو جی اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا اللہ نے مینوں نازل فرمایا ہے تواڈے وال نبی بنا کے کھڑیا ہے فرمایا میں کتاب بھی لے کے آیا ہاں جی اودی بارگاہ دے وچوں تانوں ڈر سنان واسطے آیا پکا تے سچا نبی بن کے آیا کسے نے رب ہے کسے نے رب ہے کیا نے مان لیا کہ یا نہ منیا ہاں جی ابو جہل نے آکھیا کہ یار یہ کوئی سمجھ نہیں آتی یہ محبوب کیسا ہے توجہ رکھیا جائے یہ کیسا محبوب ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نا اتبا جڑا اس جنگ وچ مریا ہے اتبا بہت بڑا منافق سی مدینے دا ایسا وہ انہوں کلیا تے جا کے کہندے یار اس نبی دے نال جا کے نا کوئی دو چار گلاں کر میرے آخر تیری مہربانی ہے جے کو کسے جوان کڑی دا رشتہ لینا ہے جو دے دنے تینوں جے تو مکے دی مدینے دی سرداری چاہنا ہے تینوں وہ دے دنے جے تینوں مال مننی چاہیے تینوں وہ دے دنے تے ناؤز باللہ نقل کفر نباشت ہے جویں دی تو گلاں کرتے ہیں جے تیرے تے کوئی جادو دا اثر ہے تے اسی طرح وہ علاج کروا دنے اس کام تو ہٹ جا اتبا آ کے سرکار دی بارگاہ چل کرتا ہے یا رسول اللہ اے معاملہ ہے تے تو مہربانی فرماؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تو جادو ہے نہ تو جادو ہے نہ ہی فرمایا کوئی اثرات ہے فرمایا انا نبی شن میں نبی ہوں میں نبی ہوں فرمایا کوئی ایسے معاملات نہیں میں نبی ہوں بس دار ختم تسی مننا نہیں کھانا کس وجہ سے کھاؤ نہیں مننا تو نہ منو اس تو بعد آقا علیہ السلام نے ایک دعوت کی تھی ایسے 4 بندے سدے 4 بندے سدے 4 نے کھانا پکایا آج 40 گئے کنے گئے 40 جی میں آج شریکہ برادری چلنا ہے بھی اللہ کرے دی روٹی چ کانڈ لگ جائے ہاں جی لگ جائے کانڈ وہ منافق ہوندے نے نا منافق قسم دے لوگ ہوندے لوگ اوویں نہ 4 بندیاں نوں سرکار نے سدیا ابو لہب ابو جہل اتبا اور عبداللہ بن ابی انہاں نوں سدیا سرکار نے فرمایا بھی آ جاؤ جوان صاحب وہ آ 40 ہے سرکار نے کوئی اہتمام کیتا سی 4 بندے آ گئے صدقے جائیے آمنہ دے لال دی عظمت تو سرکار نے تے 4 بندیاں دا اہتمام کیتا نا تے وہ آ 40 گئے اللہ نے مقام پھر عطا فرمایا راج کے کھاتا کھانا تک نہیں ہوا صحابہ فرماتے رہے بھی نہ روٹی جو ایک لقمہ کٹ ہویا تے نہ کھانے دے وچوں فرمایا سالن دے وچوں ایک بوٹی کٹ ہوئی سرکار نے فرمایا اونے دا اونے ہی کھانا پریشان ہو گیا کہ اسے کٹ لاونا ہے سر آجی اسی تے سوابوں نعوذ باللہ ذلیل و خوار کرنا ہے سر لیکن اللہ نے نہیں کہا سمجھ قیامت آپ فرما دیتا تو سمجھ نہیں آ رہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری گل ہے کہ اگر میں تانوں سارے جڑے منافق بیٹھے سن اگر میں تانوں یہ گل آکھاں بھی اے جڑی چھوٹی جی پہاڑی ہے اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر ہے تے تواڈے اوتے حملہ کرن لگا ہے تسی مان جاؤ گے تسی مان جاؤ گے انہیں آخیا سونے تسی صادق امین ہو کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں تسی اگر فرما دیو بھی آج نکی جی پہاڑی دے پیچھے ایک فرمایا لشکر ہے وہ ساڈے اوتے حملہ کرن لگا تے اسی مان جاں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا خسمو اگر اے مان دے جے بھی میں اے اگر فرما رہا بھی آ پہاڑی دے پراں ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرن لگا ہے اگر میری یہ گل نوں مان لیں جے میں صادق امین مان دے جے تے پھر یہ بھی مان جاؤ بھی اللہ ایک ہے ہاں جی پھر یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے انہوں نے آخیا کہ یار کوئی گل نہیں سمجھ آئی آج کہ سونا ہے مت سمجھا جائے بھی ایسا تھوڑا تھوڑا جڑا کھانا ہے یہ موجودہ سمجھ کے تے ایمان لے آواں گے جے تسی یہ گل کرنے ہو ساڈے تے ٹائم ضائع کیتا جی سارے کنڈ پرتا کے اٹھ کے چلے گئے پیچھے کلے مولا علی رہ گئے سبحان اللہ پیچھے کلے مولا علی رہ گیا 8-10 سال عمر
سونے میں نہیں آیا تو منگنے واسطے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اگے بڑے بڑے ظلم دے پہاڑ ہونے, اگے بڑیاں بڑیاں مشکل ہوئی ہیں, نکا دیا ہے دعوے بڑے 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 پیا کرتا ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں سونے قسم چوا دو رب رسول نو آدم نال جان کے کہہ رہا کسے میدان علی نو پیچھے نہیں دیکھو گے, علی تانوں سارے تو اگے نظر آئے گا, علی تانوں سارے تو اگے نظر آئے گا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے انہیں کہا انہیں کہا جا یار تم کو جا کے اس محبوب کا ترلا مار. حضرت عمر نے دو ہتھے تلوار پھڑیاں فرمانے نے کہ وہ جو نبی نہ منے کہ ناؤز باللہ انہوں نے ساتھ کا جدا کر دیا. ابو جہل نے پھر حضرت عمر بن خطاب کو لیا. آپ کے رستے کے بیچنے کے نبی نے ایک صحابی حضرت عبداللہ فرمان لگے عمر کدھر آخیا ناؤز باللہ تاکہ نبی کا سر لاؤں چلا. آپ نے فرمایا تیرے گھر والے اندر سر دے بیٹھے نے تو لین چلنا کہہ دے وہ تیری گھر جڑی بہن تے پڑویا اس نبی تو سر مار سکے نے. بڑی تاش کے اندر آ کے کر گیا کہنے لگے میں جس نبی نو ناؤز باللہ قتل کرن چلا میری بہن پڑوئی نو تے کلمہ پڑھ لیا. ہاں جی بڑی تاش کے نال کر گیا جا کے دروازہ کھڑکایا. آخر اگے بھی پھر عمر بن خطاب دی بہن ہے کوئی آم تے نہیں, ہاں جی کوئی آم تے نہیں. دروازہ کھڑکایا پوچھنے لگا میں گل جڑی سن کے آیا سچی ہے؟ آپ نے کہا بالکل سچی ہے. کلمہ پڑھ لیا؟ میں پڑھ لیا. مارن لگ پہ تماچا ماریا. آپ کی بہن کا کھلنے والا ہونٹ شہید ہو گیا. مار مار کے حضرت عمر بن خطاب تھک کے بیٹھ گیا. تے حضرت آپ کی جڑی بہن سی آپ فرمان لگی عمر مت سمجھی اس یار دا دتا ایمان انہوں واپس کرا گئی. ایمان کو واپس کرنا لی شاہ ہے. ہاں جی فرمایا تینوں اپنی طاقتوں کے نام ہوئے گا, مینوں اس مدینے والے کی صداقت کا نام ہے. بس گل ختم. تھک ہار کے کہنے لگے جی کی پڑھتی پئی سن؟ آخیا جڑا اس نبی تے قرآن نازل ہویا وہ پڑھتی پئی سن. سمجھ آ رہی؟ جڑا اس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے میں وہ پڑھتی پئی سن. فرمایا مینوں بھی پڑھاؤ. حضرت عمر بن خطاب دی بہن فرمان لگے کہ وہ کلام پاک ہے, تیرے اندر باہر کفر دی پلیتی ہے, پہلے اپنے آپ کو نہ صاف کر غسل کر. فرمایا پھر دیا گے. کچھ آیتاں نازل ہوئی سن جی قرآن پاک دیا, کچھ آیتاں سورۃ مزمل شریف نازل ہوئی چند آیتاں پڑھیاں اپنی بہن کو کہنے لگیاں. پھر مینوں بھی اس بوئے تے لے چل, مینوں بھی پھر اس بوئے تے لے چل, میں بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر کبیر اعظم چشتی بڑی کمال گل کردا کہندا مذاق دے نہ والیا دعا دے چہرے والیا سونیا محبوبا مذاق دے نہ والیا کیے جا نظر وچ تیری کیے جا
سرکار کی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے ویسے پیار کرتے سن بھتیجا سی نا ویسے پیار کرتے سن بھتیجا جی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا پاک سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے جدو کوئی گل نہ بنی انہیں گل چاپ کے سرکار تے رسی پائی رسی نو مروڑیا سرکار دیا اکھاں دے وچ اتھرو آ گیا وہ ایویں ظلم کر کے چلا گیا پچھوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے صحابی سن انہوں نے عرض کی امیر حمزہ ابو جہل آیا کہ سرکار کو مار کے گیا تکلیف دے کے گیا حضرت امیر حمزہ گیا جا کے سر پار چھڑیا ماریا روٹیا واپس آئے آ کے عرض کی سونے میں ابو جہل کو بدلہ لے کے آیا توجہ میں ابو جہل کو بدلہ لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سینے نو اٹھا نہیں ہو پائی یہ میری ذات کا معاملہ ہے میں بدلے لینے واسطے نہیں آیا میری تو شان ہے
بچے نے، ایک دا نام معاذ ہے، ایک دا نام محفظ ہے. انہوں محفظ بھی پڑھ سکتے ہیں، باؤ دو زبر بھی پڑھ سکتے ہیں. محفظ تے معاذ دو بچے نے. بھائی صاحب ایک دی 7 سال عمر ہے، ایک دی 8 سال. جنہوں جنگ دا اعلان ہوا تے دوڑ کے سرکار دی بارگاہ چا کے اندر سونے اسی بھی جانا ہے، آئے اسی بھی جانا ہے. انہوں نے ماما نے تربیت کی تھی سنا بھی سونے او پتروں میرے ہو اپنے نبی کے دین تو قربان ہو جائے. یہ تو نہیں سے آخیا پترا گورنمنٹ لا دیں میں کام کر رہا ہوں تو بھی بار میں دیکھتے رہو. ہاں جی اب پترا تھی کرتے رہو آ کرتے رہو. نہیں انہوں گھٹی کے اندر یا رسول اللہ نے صداوا سکھائی ہوئی. ہاں جی یا رسول اللہ کہنا سکھایا ہوا سی. اللہ اکبر. آ گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی بھی جانا. وہ ایسا کہڑا بڑا سی نا حضرت معاذ بڑے سن. سرکار نے فرمایا کہ بیلیہ تم چلا چل. تو جڑے چھوٹے سن اگر تو اگلے سال سے چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہے تیرا بڑا بھرا چلا ہے. تو فرمایا کہ تیری اگلے سال والی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنا سونیا زندگی دا کی پتا، زندگی دا سونیا کی پتا ہے بھی اگلا سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو اتنی طاقت نہیں، فرمایا تیرے کو اتنی طاقت کوئی نہیں. صدقے جاؤ اس بچے دے پیار تو. عرض کرتا وے سونیا منیا میری عمر چھوٹی ہے لیکن میرے بھرا بڑے نالوں ود کے میرے وچ طاقت ہے. سرکار میں تینوں کی پتا ارے کتنے سونے گھول کرا لو، سونے گھول کرا لو، کشتی کرا لو. جی میں جیت گیا تو مڑ میری باری بھی صحیح، مڑ مینو بھی نہ چلے آئے. آئے انہیں بچیاں کی تربیت ماں نے اس طرح کی کی ہوئی سی کہ آخیا پترو اس محبوب نال ضد کر لیا جے تو پھر وہ محبوب ایسا ہے کہ وہ بچیاں کا پیار بڑا فرمایا، اپنے بچیاں نال پیار کریا گیا. سبحان اللہ. من لم یرحم صغیرنا فرمایا جڑا چھوٹیاں دے اوپر شفقت نہ کرے، ومن لم یؤکر کبیرنا جڑا وڈیاں دی قدر نہ کرے فلیس منا وہ ساڈا ہی نہیں. اور فرمایا گیا کہ گھر کے اندر جدوں کوئی شے لے کے آؤ فرمایا سب تو پہلے نکیاں نوں دیو، نکیاں دا حق ہے. سبحان اللہ. کی ہے نکیاں دا حق ہے. اج کہتا ہے ماں جاگ دے نانا والے کشتی کرا لو، گول کرا لو، میرے اندر طاقت بڑی ہے. تاجدار گولڈا پیر سید میرے علی شاہ گولڑی بھی فرماندے نے میٹھا میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، چند لا دے مدنی دے نامے انج بھی تے جانی، چند لا دے مدنی دے نامے. پڑھ لو میرے نام چند لا دے مدنی دے نامے انج بھی اوویں بھی تے مر جانا ہے. تے جے یار دے ہو کے مر جائیے اوویں بھی تے مرنا ہے، مرنا ہے پر حق ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تاجدار گولڑا فرماندے نے جے یار دے نام لا کے مر جائیے، جے یار دے نام لا کے مر جائیے تے مڑ زندگی بھی سمجھ جائے گی تے آخرت بھی. پھر مرن دا بھی مزہ آ جائے گا، مرن دا بھی مزہ آ جائے گا. ایویں تو 18 سال دی چڑھتی جوانی تک تارا دے پتر الدین نے محبوب دے قدماں تو قربان کر چھڈیا. سبحان اللہ. محبوب دے قدماں تو قربان کر چھڈیا. ہاں جی غازی ممتاز قادری پٹیالہ جیل دے اندر بیٹھ کے اپنا سلمان سرکار دے قدماں تو مار چھڈے. غازی عمر عبد الرحمان چیمہ نے جرمن دے اندر بیٹھ کے سرکار کو عرش مار چھڈی. ہاں جی کچھ نہ کچھ تو ہے یار کی غلامی ہے، کوئی نہ کوئی تو کرنٹ ضرور ہے کہ چڑھ دیا جوانیاں یار کے قدم ماریاں جائے. یار دے اتنے ایک میں حسن مصطفیٰ کی گل کرنا. ایک دن اما جی عائشہ عرض کرتے ہیں سونے بڑا حسن سی یوسف کا، بڑے آئے میں سنیا ہے بڑا حسن سی یوسف کا، ان پڑھ نہیں کم عقل نہیں. اس وقت دیا 40 عورتیں جہاں انہوں کچھ بادشاہ دیا دھیاں سن، کچھ بادشاہ دیا بیٹیاں سن. ہاں جی تو سونے انہوں نے تو منٹ لایا ہے تو پھر بڑیاں عقل مند تو بڑیاں دانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے صرف یوسف دیکھا، انہوں نے صرف یوسف
اس محبوب کے چہرہ و دعا چ نشٹی ایسی ہے کہ جیڑا آیا سرکار کے قدموں تو قربان ہوندا گیا، سرکار کے قدموں تو قربان ہوندا گیا، جیڑا آیا تے مڑ واپس بولو مڑ واپس جیڑا ایک دفعہ آ گیا ہے پھر وہ واپس جان جگہ نہیں رہا، واپس جان جگہ وہ نہیں رہا۔ اتنے میں گل نوٹ کرا اور پھر گل اگے لے کے چل دے جدو یہ معاملہ بنیا نا بھی آقا علیہ السلام دے بار بار کثرت دے نال تیزی دے نال آ کے سارے غلام بنتے رہ گئے تے حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے تورات دے عالم سن، بہت بڑے عالم دین سن اپنے وقت دے تے ہے یکتا پرست سن، یعنی اللہ نو ایک مانتے سن لیکن اپنا دین ابراہیمی جڑا پچھلا آباء و اجداد دا دین سی نا اون دے تے قائم سن۔ حضرت ابو جہل نے انہوں نے کہیا بھی جا کے یار اس نبی نال کوئی مناظرہ ہی کر، کوئی گل بات کر دی، کوئی گل بنائے، کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن سلام پوری طاقت دے نال کہا کہ جا کے میں اس نبی نو نعوذ باللہ ہرا کے آنا ہے۔ آج بھی جڑا دو چار رفع پڑھ جاوے بڑا بڑا عالم بن جاتا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگے پیچھے دا پتہ نہیں، شریعت دا پتہ نہیں، تے چپے چھپے کھبے پا کے آکھے میرے تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، بڑیاں پگاں بننا نہ کوئی عالم بن جاتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ بہت مان سنن اپنے علم دے اوتے۔ آپ صاحب آئے تو سرکار دی بارگاہ چ جدوں بیٹھے نا چہرہ و دعا ویکھیا، بلے دی زلفا ما ذات کا کاجل آمین دا کنڈل حسن و جمال مصطفیٰ نے ویکھیا تے کلمہ چ دیکھ کے کہندے نے سونیا کلمہ پڑھا دے، سونیا کلمہ پڑھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام خیر نال آیا سا، عرض کیتی سونیا چھڈو انہاں گلاں نوں، کیڑی نیت لے کے آیا، کس ارادے نال آیا، تہاڈا مکھڑا ویکھ کے پتہ چلیا ہے اللہ نے تانوں حق تے سچ دا نبی بنایا، کلمہ پڑھایا، واپس گیا نا تے زبان تے کلمے دا ورد، سبحان اللہ، زبان تے کلمے دا ورد۔ ابو جہل کہندا بھی اسی اینو کلیا سی اس نبی نو زہر کر کے آئی، اے اوندے ترانے پڑھدا آ رہا، اے اوندے ترانے پڑھدا آ رہا۔ ابو جہل روئے کے کہندا کی بڑی خیال ہوش اچ یا کیا کملو تسی بے ہوش رہ جے، ورنہ چکر تے بے ہوش رہا جدا تکر تہاڈے کو رہا، اصل ہوش اچ تے آئے ہی ہونا، اصل تے ہن گل سمجھ آئی ہے بھی ہے ہی اس تو بڑا کوئی نہیں، اس تو سونا رب نے اللہ اکبر بنایا کوئی نہیں، تائی تا سی کہنے ہونے حسینہ جمیلہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، عرضہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے فرمایا قلم پن چھڈی آج ٹک لا چھڈیا ہے، اس تو اتے آئی کوئی نہیں سکتا۔ جیڑا اس محبوب دی بارگاہ چ آیا مڑ عشق نبی دا ایسا نشہ چڑھیا، ایسا نشہ چڑھیا بھی لتھیا کوئی نہیں۔ ایسا بندے نے چوری نہ بھی کیتی ہوئے پولیس والے نپ کے لے جان، سارے ملک کی پولیس ماشاءاللہ، ہاں جی اجوار صاحب نپ کے لے جان، دو چار چھتر مارن تو مان جاندا بھی میں ہی کیتا ہے، ہاں بھاوے انہاں نہ نہیں کیتا ہوئے کیویں دلان مڑ مان تے جاندا بھی میں کیتا ہے، تے مڑو بھی راسے ماں دے پترو کہندے سونیا جڑیاں پچھلیاں نے وہ بھی تیرے تے پاونے، ہاں جی وہ بھی مڑ تیرے اوتے پا چھڑنے منا لیندے دو چار پیر جسم تے بندہ اپنے آپ ہی من جاندا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ پوچھو جا کے بلال کولو، پوچھو بلال کولو، امیہ نے مارنا ہے صاحب، مار کے تھک کے بہ جانا۔ ایک دن بلال کول ساتھ کہندا بلال تینوں سٹ نہیں لگدی، وہ بلال تینوں سٹ نہیں لگدی، بلال کہندے نے اورا کول آ، بندے دا پتر تے نہیں پر بندے دا پتر بن کے دسی کدی عشق کیتا ہی، سبحان اللہ، چپ رہو، تمہیں بہت روزے لگ رہے ہیں، تھی چپ رہو۔ بھائی 12-13 سال ہو گئے یقین میں تقریر کرتا ہے، میری تقریر سے سبحان اللہ کہہ رہا، سبحان اللہ کدی نہیں مریا، کدی نہیں مریا، تو جو فیض پور چ کوئی ہو جا مان رہا تو مر چپ رہو، تو جنہیں تو گج کے سبحان اللہ بڑا گج سونے ہو روزے چ تقریر کرنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، یہ بہت اوکھا کام ہے، صرف تمہیں نہیں یہ چیز سمجھ آ سکتی ہے، سانو پتا ہے
بچو یہ سانو پتا ہے اللہ اکبر سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کی ہے تو کی نہیں. ہاں جی آخیا ابو جہل امیہ بن خلف بندے کا پتر بن کے دسی کدی عشق کیتا ہی. حسن میاں کول آیا تے مڑ تماچا ماریا کہنے لگا میں تینوں کہنا مینوں جواب دے تو مینوں عشق دے راہ پائی کھڑا ہے. حضرت بلال حبشی فرماندے نے او بندے دے پترا جواب میں تینوں دے چھڑیا ہے جواب میں تینوں دے چھڑیا ہے. کہنے لگا کیویں دتا ہے؟ آپ نے فرمایا کملیا عشق دے ویڑے دا ایک قانون ہے جدو عاشق نو مار پیندی ہوے عاشق جنوں عاشق نو مار پیندی ہے وہ اپنی اکھاں نو بند کر لیندا ہے اندیاں اکھیاں دے ویڑے وچ اندی یار دی تصویر آ جاندی ہے. آکھیا دنیا دے عاشقاں نو مار پیندی ہے کسے دیاں اکھیاں دے ویڑے وچ کسے دا یار ہوندا ہے کسے دا دلدار ہوندا ہے. جدوں تو مینوں ماردا ہے میں اکھاں بند کردا میریاں اکھیاں دے ویڑے وچ آمینہ دا لالا چل میریاں اکھیاں دے ویڑے وچ آکھیا موڑ میری نظر چہرہ ودو آٹھ ٹکی رہندی جسم دی خبر رہندی کوئی نہیں بگال بھائی صاحب ذرا اتھو اٹھو تصور دی دنیا ہے جدو پہلی نظر یار دے روزے تے پئی پچھو کچھ یاد رہا ہے بابا یاد میں دودھ آ گئے کدی یاد رہا پچھو ہاں جی عثمان بھائی کدی یاد رہا ہے عاشق کہندے نے اج 1450 سال بعد وہ جڑا مکہ تے مدینہ ویکھے اونوں گھر والے پہنچ جاندے نے جن نے مکے مدینے والا ویکھے ہے سبحان اللہ اونوں کدی یاد رہا ہوئے گا. آکھیا اے کملیا تینوں جواب دے دیتا ہے تو کسے نے بوئے دا نہ پڑھدا تو کسے نے بوئے دا نوکر ہوندا تو فرمایا تینوں یہ پتہ لگ جانا سی کہ جنہیں عشق کر لین انہوں نے سٹاں کوئی نہیں لگ دیا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری. توجہ اور یہ کتنے سونا کال کرا رہا ہوں اتنا چھڈیا سبحان اللہ اور وچ گلاں پھر آ جاندیاں نے تے انہاں نوں نال اٹیچ کرنا پیندا ہے لیکن الحمدللہ اسی ہے اپنا دماغ موڑ موڑ کے اتنے آ گئے تے جتوں چھڈی ہو سونا کال کرا لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو پھر کر لو کال. ہن پر آپ بھراواں دے مان ہوندے کرانے ہوندے قسم رب کعبہ دی فیصل بھائی قسم رب کعبہ دی ساری کائنات دشمن بن کے ایک ساتھ تے کھڑی ہو جائے آئی صاحب بھرا نال کھڑا ہوئے کسی دی صورت کچھ بگاڑ سکتے سبحان اللہ بھرا بنے اللہ اکبر کبیرہ ہے میں تیری رومیہ کشمیر کا دنیا دا سلطان گجر برادری دا سیرا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویر ویران دے دردی ہو دے کہ ویر ویران دیاں بابا وہ باپ سرا دے تاج محمد ماما ٹھنڈی اچھا. حضرت معاذ تے محبت دو میں آپس اندر کشتی کرن لگے نے جدو بھرا نے بھرا وچ ہاتھ پایا ہے بھراواں دے ہاتھ وچ ہاتھ پائے نے سینے دے نال سینہ لگا ہے تے چھوٹا وڈے نوں کہندا ہے ویرا تھوڑی جی کرم نوازی میرے تے تو کر رہندی بہندی سرکار کرم نوازی فرمان چھڈن گے میری گل بن جائے گی. تھوڑی جی تو میرے تے کرم نوازی فرماویں تھوڑی جی سرکار فرما دین گے. آکھیا میں سمجھیا نہیں. آکھیا ویرا منیا تیرے چ طاقت بڑی ہے عمر دے وچ تو ہی وڈا ہے سرکار نے تینوں قبول فرما لیا ہے. فرمایا پھر محبت میں کی کرنا ہے؟ آکھیا اپنے جسم نوں ڈھلا چھڑ دیویں میں تینوں زمین تے سٹ کے تیرے سینے تے چڑھ کے آکھاں گا سونیا میں جت گیا سونیا میں جت گیا. جدو کشتی شروع ہوئی سرکار مسکران لگ پائے سرکار مسکران لگ پائے. کتاباں چاہتا نا سرکار کدی کھڑکھڑا کے نہیں ہسے صرف مسکراندے سن. فرماندے نے انہاں ننھے مجاہداں دی کشتی ویکھ کے سرکار اینا مسکرائے سرکار دیاں داڑھاں مبارک نظر آئیں کہ اکھاں دے وچوں خوشی دے آنسو
خوشی دے آنسو بھی صدقے جائیو انہاں دناں دے وچ تے آکھیا بچے اپنی جان دی پرواہ مکمل رکھ دے ساڈا چک جائے تے دو ہفتے منی تو نہیں اٹھدے او صدقے جاواں او صدقے جاواں ہاں جی سرکار نے فرمایا صحابہ تسی بھی مسکراؤ تے تسی بھی مسکراؤ مسکراؤ نا جویں جویں کسی نوں ہوندا ہسو نا فرمایا مسکراؤ نا اللہ اکبر اللہ تعالی مسکراہٹ کو سلامت رکھے ہاں جی فرمایا مسکراؤ نا سرکار بھی مسکرا رہے ہیں صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ مت سمجھا جب میں کیوں مسکرا رہا تسی کیوں مسکرا رہے جے فرمایا اج عرش دا ذرہ ذرہ انہاں دی کشتی ویکھ کے مسکرا رہا ہے فرمایا رب العالمین دی ساری توجہ فرمایا انہاں عاشقاں تے ٹکی انہاں آخر انہاں کہ میرا حق بندا ہے آخر اسی بھی سے لکھیا پتہ کسی کتاب میں گل نہیں لکھی آپ صاحب مطلب بعد پوچھ لو بھی کتنے لکھی ہے ہاں جی اللہ سلامت رکھے کسی کتاب میں نہیں لکھی میرا عشق کہندا ہے میرا وجدان کہندا ہے میری عقیدت کہندی میرا عقیدہ کہندا ہے میرا عشق کہندا ہے میرا سوز کہندا ہے میرا خداز کہندا ہے جدوں اے ننے مجاہد لڑدے ہون گے رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا فرشتے ہو چھڈ دیو عبادت جنوں چنگا لگدا سبحان اللہ کہہ دے بکا چپ رہو کوئی ٹینشن بابو نے فرمایا ہوئے گا چھٹ دیو سجدہ چھٹ دیو رکوع چھٹ دیو تسبیح و تحلیل او ویکھو جس عمر دے اندر بچے اپنے آپ نو گھروں باہر نہیں کر دے او ویکھو میرے یار دے قدماں تو قربان ہو رہے نے لڑتے پے تے میں تائیں تے کہنا ہوں میں جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں پنجابی جڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لوے جو ماہی محمد تو جو ماہی حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار میں نا آپ نے ایک مرید بیٹھے سن تو انہوں نے پوچھا حضور عید کدوں ہوئے گی عید کدوں ہوئے گی کدوں عید ہوئے گی ساڈا تے چند ویکھ کے ہوندی ہے ہاں جی کیوں بھی نہیں پتا بھی کنے ہو جانے ہاں سونا تیار نہیں ہو جائے پاکستان رات دے 1 بجے بھی چند نظر آ جاتے ہیں تیار ہے آج مکمل تیاری رکھا جائے کپڑے کپڑے اس لیے کر کے رکھا جائے ہاں جی اتنے کوئی پتہ نہیں لگتا رات دے 12-1 بجے بھی چند چل چلے کوئی ٹینشن نہیں آتی ہاں جی اللہ اکبر توجہ اللہ خیر فرمائے صاحب دی چند ویکھ کے عید کرتے انہوں نے حضور پوچھا نے کہا عید کدوں ہونی ہے فرمایا عید کٹا ہو سی آپ نے فرمایا جدو یار ملے گا جدو عید کدوں ہو سی آپ نے فرمایا جدو یار مل سی آخیا کدوں یار مل سی آخیا جدو میں مر سی آخیا پہلے میں مرنی ہے مڑ یار ملنا ہے مڑ عاشقاں دی عید ہو جانی عاشقاں دی عید ہو جانی ہے عاشق واسطے مومن واسطے کتاباں پڑھیاں پئیاں نے فرمایا کہ موت تحفہ ہے موت داتا حضور دے قدماں دے پرا تھوڑا جا جائیے نا اج اتھے بیلیاں دا پنڈ پٹیلی والا جگہ لگی ہوئی اندر نال ہی مرکز دارالعلوم حزب الاحناف ہے اتھے آئی صاحب ایک عاشق ستا ہے جن کا نام ہے پیر سید دیدار علی شاہ یہ وہ عاشق ہے جن نے غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا پڑھان لگے جنازہ توجہ عثمان بھائی سارے فاطمہ توجہ کرے جدو جنازہ پڑھان لگے تو رش کھا کے زمین تے ڈگ پہ سید سے زمین تے ڈگ پہ واہ دیر بعد ہوش آئی لوگوں پوچھا حضور کی معاملہ آیا خیر ہے
جنازہ نہیں پڑھایا مسلے دے گاش کھا کے ڈگ پہ آپ نے فرمایا 40 سال ہو گیا نانے دی حدیث پڑھا دیا کدی خواب وچ بھی نہیں آیا آج پہلی صاف وچ غازی دا جنازہ پڑھ کے آیا ہاں جی میرے مننے میں ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے ہاں جی فرمایا کہ سرکار جنازہ پڑھ کے گئے نے داتا حضور جنازہ پڑھ کے گئے نے اللہ اکبر تے آپ ایک دن حافظ صاحب حدیث پاک پڑھا رہے تھے حدیث آئی بھی قبر وچ سرکار نے آنا ہے سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ کو میری آکھیا نا بھی اوتھے سپ ملاپا ہونا تے ڈر نہ جایا کرو ان کو یہ بھی جواب دیا کرو بھی اوتھے اللہ نبی نے نہیں آنا سبحان ہاں جی ہماری عائشہ فرمانیاں نے کہ میں اپنے تروپے لا رہی ہیں ذرا قمیض میری تھوڑی شہید ہو گئی میں فرمایا تروپے لا رہی ہیں تے فرمایا دیوا پہنچ گیا سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی مینوں لبھے ہی نہ این دیر میں سرکار آ گیا اینی روشنی ہو گئی میں سوئی لب لی مقصد حدیث پاک سنانا حافظ صاحب سرکار آن تے اما عائشہ پاک دا حجرہ اتنا روشن ہو جائے کہ گواچی سوئی لب جاندی تے جن دی قبر وچ سرکار آ گیا اوتھے لینے لا لے ایک شرط ساڈی مان لو نیرا نہیں آن لگا سید شبیر شاہ صاحب دے فرماندے ہوندے سن جیڑی زبان یا رسول اللہ دے نعرے لاوندی کیویں ٹھواں اونوں ڈنگ سکدا ہے ہاں جی ایک چیز مان لو آ دل دے ٹکڑے چ یار دا عشق وسا لو تے انشاءاللہ قبر چ جانے ہو جائے قبر چ اللہ اکبر میاں محمد بخش کہندے نے لوکاں سانو سبحان اللہ لوکاں سانو آن رش کھا کے بیہوش ہو گیا واہ دیر کے بعد ہوش آئی شاگرداں پوچھا حضور کی ہویا جواب نہ دیتا عثمان بھائی آسمان وال منہ کر کے کہندے ربا سونا جڑی کو 2-4 دن ہے لالا بھائی نہیں چاہیے جڑی کو 2-4 دن دی ہے لالا سونا کم از کم مرن تو بعد یار دا دیدار تے ہو جائے گا نا اور کچھ نہیں آخر سونا پتہ نہیں جیندے ہونا کہ نہیں ہونا تے سونا تیرے حبیب دا وعدہ ہے کہ میں ہر دی قبر چ ہر دی قبر چ آنا ہے ممی اعلان کر دے ان دی وچ آنا ہے جندا عقیدہ ہویا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ جندا یہ عقیدہ ہویا تے جڑا زندگی پوری کہندا رہ گیا لنگر کھا کے اکو جائیاں اکو جائیں بننا کچھ نہیں بننا او لتر بولا ہونا ہے نا یاد رکھے گا تے جڑا یا رسول اللہ دے نعرے لاوندا رہ گیا سرکار نے قبر و حشر وچ آ کے بخشوا لینا ہے بخشوا لینا ہے سرکار نے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے مسند امام اعظم دے اندر فرمایا جن نے صدقے دل دے نال پکے یقین دے نال ایک دفعہ عیسیٰ میرے تے کلمہ پڑھ لیا تے کشکاش ویکھی جی کشکاش ہاں جی فرمایا کشکاش دے دانے برابر جن دے سینے چ میرا پیار ہویا فرمایا خود تک میں جنت وچ نہیں جانا جب تک وہ ہاتھ پھڑ کے خود میں جنت وچ لے جاواں جنت وچ لے جاواں آؤ گل پوری کریے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کردا اللہ سونا جڑا اپنی جتنی آواز نال سبحان اللہ کہ اسے مہینے مدینے دا ٹکٹ شریف نصیب امام دے پیچھے ہولی آمین کہیدا ہے تے کوئی دعا دے تے اونچی آمین کہہ لئیدا سمجھو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی اچھا بھائی کون ہوئی جیت گئے کئیاں کتاباں دے اندر آندا ہے سرکار نے فرمایا ایک دفعہ پھر کرو ایک دفعہ پھر کرو راتی بیٹھ کے شعر لکھیا ہے عثمان بھائی تسی سمجھ جاؤ گے سرکار نے فرمایا ایک دفعہ پھر کرو تھا آخیا کوئی منظور نظر ہی ہارا ہوگا تب ہی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا میں ایک دفعہ پھر کشتی کرو نا 3 دفعہ سرکار نے کشتی فرمائی تے نہ سے فرمایا آج رب دی ذات نے نال لے کے آستے بھئی توجہ اگلا جملہ جتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اونی بلند آواز کے نال میں اس گل دا سبحان اللہ چ وزن کر کے دیا جے واقعی تھانوں گل سمجھ آ گئی آقا نے فرمایا اچھا بھئی تانوں قبول تے دوواں نوں کر لیا مارو گے کنوں سبحان اللہ اگے جملہ ہے اگلے جو مارو گے کنوں آکھیا سونیا او نہیں جڑا بڑا پہلوان
بنیا پھردا تے ہر وقت تہاڈی ذات تک بک کا کوئی کی اونوں کہندے ابو جان سونے ٹوٹے کر کے رکھ دیں گے تاکہ سبحان اللہ فرمایا سونے جڑا ہر وقت تہاڈی بارگاہ دے بارے بھونکدا رہندا ہے سرکار نے فرمایا او مان لو گے سبحان اللہ کیا سونے تیری نظر سولی ہوئے سبحان اللہ نظر ہے عجب شیر مالی ایک اللہ اکبر کبیرہ سونے تیری نظر سولی ہوئے کہ اسی بھی حد بن کے کہنا سونے ساڈے وال بھی تیری نظر سولی ہوئے تے دنیا دی کوئی فکر نہیں اللہ اکبر کبیرہ آکھی سونے نو سبحان اللہ آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری میدان لگ گیا سبحان اللہ میدان لگ گیا اللہ اکبر روزہ اے سے کہ روزہ رکھ کے ستے بھی نہیں فجر دی نماز تو بعد جنگ شروع ہوئی ہے جمعۃ المبارک دا دن ہے تو پھر فیصل بھائی سانو تے ماشاءاللہ ہر شے لبھی تپ دی ریت روزہ رکھتے آیا ہے سرکار نے چلو گئے دوڑ پہ میدان جنگ سج گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے صف بندی فرما رہے ہیں ٹائم کسی دن کو آیا تو صحیح انداز تک نہ ہو 57 منٹ ہو گیا بس یہی گل سنو سبحان اللہ صف بندی فرما رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑا طویل واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ دونوں بچے دوڑ کے آئے تے آگے کہنے لگے چاچا عبد الرحمن یہ ساری عوام میں بچوں کو جان کے آدھے بچے تسی انہوں کی کہنا ہے وہ تے 1000 بندے کی طاقت رکھتا ہے تے اینی فرمایا انہوں طاقت سے کلا 1000 میں لڑتا سی تے طاقت اینی سی تو فرمایا نے بکری تے جہاں فرمایا کہ اٹھے تے بچے نو اپنی بغل چوک لیتا ہے بعد چکی تسی کی کرنا ہے آکھیا سے انہوں مارنا ہے آکھیا ہے انہاں تے اینی عظمت او دوسرا انہاں تے اینا جرأت اور بہادری ہے جو بھوک مارے تے کاکھ نہیں بچنا جاؤ پیچھے چل جاؤ آکھیا نہیں مارنا ہے حفیظ جلندری اللہ نے قبر تے کروڑا رحمت عطا نزول فرمائے جن نے میرے ملک دا بڑے اچھے الفاظ ترانہ لکھے آئے بچے بول کے کہیں نے چاچا کی پوچھدا ہے سان بس دا پتہ دس دے قسم کھائی ہے سبحان اللہ حفیظ جلندری کہیں نے بچے بول کے کہیں نے چاچا قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو کیا نہ تلوار نہ مرے نہ ہاکیاں نہ سوری نہ تلوار نہ لے دینا کسے شاید نہ ہاکی جڑی ہوتی ہے لکڑ جا کے گھوڑے تے بیٹھا سی غازی بھائی فرمان لگے او بندے دا پتر آ جا تھلے تیری موت آ گئی ہے جب کے تھلے مارا کڑا کے کٹ دیتے تھے اتنا غرور اور تکبر کہ حضرت عبد الرحمن اگے ہو گئے نا کہ آپ نے آخری بار تلوار تک کیتا سرکار میں پھر دیکھ کے آؤ کہ چنگی طرح مار گیا حضرت انس فرماتے ہیں سرکار اشارے لا رہے ہیں اس طرح کر کے چھوٹی میں فرماتے ہیں کل اتنے فلانا مرے گا اتنے فلانا جنگ کے عثمان بھائی بہانا سے جو سرکار نے لکیر لا کے فرماتے ہیں اتنے فلانا مرے گا ادھر ہی مار گیا سی اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام دے غلاموں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے کتنے ساڑھے کنے شہید ہوئے 14 بیلیاں دے 70 انہوں نے مرے تے 35 کلے مولا علی پاک نے پھٹا چھڑے کہ اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے غلاموں بس اے چیز ہے ایمان بڑا مضبوط سی انہاں دا بس ساڈا ایمان کمزور ہو گیا ہے ورنہ آج بھی اسی اگر اپنے ایمان میں مضبوط کر رہی ہے تو انشاءاللہ جی میں انہاں واسطے فرشتے نازل ہوئے نے اللہ ساڈے واسطے بھی جڑا آسانیاں پیدا فرما دے گا